مسٹر مسز بیسٹ قسط نمبر 5۔ صبح کا منظر کافی دلکشی سے شہر میں معدوم ہو رہا تھا۔ کل کی نسبت آج موسم میں سختی نہ تھی۔ سیاہ گاڑی میں ایک شخص سڑک پر ہوا کی سی رفتار سے گاڑی کو اندھا دھند بھگا رہا تھا۔ اس سڑک پر رش نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اکا دکا گاڑیاں بس وہاں سے گزرتی اور بس گزر جاتی۔ اس کا رخ شاید اپنے آفس کی جانب تھا۔ بھورے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ شخص اور کوئی نہیں، فرحان شمس خان تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ہمیشہ کی طرح سرد اور سپاٹ تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال تھا اور وہ خیال مریم تھی۔ وہ اپنے ہی خیال میں تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آئی۔ شاید اس کے پیچھے کچھ لڑکے تھے جو اسے تنگ کر رہے تھے۔ وہ لڑکوں سے اپنا بچاؤ کرتی فرحان کی گاڑی کے سامنے آئی۔ فرحان نے بروقت بریک لگائی۔ اسے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آیا جو یوں اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ ایک تو پاکستان میں یہی مسئلہ ہے، وہ بولتے غیظ و غضب کی حالت میں باہر نکلا۔ اندھی ہو کر ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ 3 آدمی اس لڑکی کی طرف بڑھے۔ چل، تجھے آج بچانے والا کوئی نہیں، تجھے بچا کر رکھنے والا وہ بڈھا بھی مر گیا۔ وہ شخص اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا کہ اچانک اس لڑکی نے اس کا ہاتھ چٹکتے اس کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ یہ تمہاری اور تمہارے اس خبیث سردار کی غلط فہمی ہے، سمجھے؟ وہ غصے سے چیخی کہ فرحان آگے بڑھا۔ اوئے، کون ہو تم لوگ اور کیوں تنگ کر رہے ہو اس لڑکی کو؟ فرحان آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکی نے فرحان کی جانب دیکھا اور تھوڑا سائڈ پر ہوئی۔ تجھ سے مطلب؟ تو دور رہ اس سب سے۔ یہ لڑکی ہمارے حویلی کے وارث کو لے کر بھاگی ہے اور اسے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ایک آدمی فرحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ بے ساختہ فرحان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کی سنہری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اطراف سے اپنے دوپٹے کو پکڑ رکھا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں کسی کو لے کر نہیں بھاگی۔ وہ بچہ میرا بھائی ہے، یہ لوگ اسے مار دیں گے، بہت ظالم ہے یہ لوگ، پلیز میرا یقین کریں۔ وہ لڑکی اس سے التجا کرتے ہوئے بولی۔ فرحان نے اس بات میں سر ہلایا اور ان آدمیوں کی طرف بڑھا۔ تم لوگ اس لڑکی کو لے کر جاؤ گے؟ ہاں، وہ اپنی تھوڑی کو مسلتے ہوئے بولا اور اچانک سے کھینچ کے تھپڑ ایک آدمی کے منہ پر رسید کیا۔ اب میں کہتا ہوں، ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ اسے۔ فرحان پیٹ کے بل جھکتے ہوئے بولا۔ وہ تینوں اس کی طرف بڑھے کہ کچھ ہی دیر میں فرحان نے ان کی اچھی خاصی درگت بنا دی۔ وہ تینوں وہیں سڑک پر بیٹھ کر کراہنے لگے۔ تم نے اچھا نہیں کیا، تم جانتے نہیں ہو تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ ہمارے سردار جی تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ایک آدمی کراہتے ہوئے بولا۔ مجھے جاننے کا شوق بھی نہیں ہے، تیرا سردار مائی فٹ، وہ گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا اور مڑتے ساتھ ہی اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتے اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لڑکی تو اش اش کر اٹھی اس کی ہمت کو دیکھتے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ تھوڑے سے فاصلے پر پہنچنے کے بعد وہ لڑکی بولی، بس یہاں سائڈ پر اتار دیں، آگے میں خود چلی جاؤں گی، آپ کا شکریہ۔ وہ لڑکی کھڑکی سے باہر اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ فرحان نے ایک آئی برو ریز کرتے اسے دیکھا۔ واہ بھائی، میرے سامنے تو بڑی شیرنی بن رہی ہو، ان بھینسوں کے سامنے تو بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ فرحان اسے داد دیتے ہوئے بولا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے پیر نہیں پکڑے تھے میری مدد کرنے کے لیے، اتارے مجھے، میں خود چلی جاؤں گی، میں کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکی سپاٹ انداز میں بولی۔ تمہیں میں شکل سے آوارہ گنڈا لگتا ہوں اور ویسے بھی دنیا میں کچھ مرد اچھے بھی ہوتے ہیں، ہر مرد بے وفا نہیں ہوتا۔ نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے یہ آخری جملہ بولا۔ پہلی بات، میں نے نہ کبھی زندگی میں کسی مرد پر اعتبار کیا ہے، نہ ہی آگے اعتبار کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میری زندگی میں ایک ہی لڑکا ہے اور وہ ہے میرا بھائی۔ اب گاڑی روکو، مجھے دیر ہو رہی ہے مسٹر اوور سمارٹ، وہ گردن ہلا ہلا کر بولی۔ فرحان تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے ایک سائڈ پر گاڑی روکی تو اس لڑکی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگی۔ فرحان نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ میری نظر میں دنیا کا ہر وہ مرد بے وفا ہے جس کی 2 آنکھیں، وہ لڑکی فرحان پر نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ فرحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ والد صاحب دجال ہیں آپ کے؟ فرحان نے نہایت سنجیدگی سے آئی برو اچکاتے اس سے سوال کیا۔ اس کا دل کیا اپنی ہی بات پر خود ہنس دے۔ اس لڑکی نے زور سے دروازہ مارنے کے سے انداز میں بند کیا اور بولی، مرو تم کہیں جا کر، اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی فرحان ہنس دیا۔ اس کے گال میں خوبصورت سا گڑھا نمودار ہوا۔ اس نے اپنا گال مسلا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ چونکہ اس نے اب اپنا چھوٹا سا بزنس جو وہ ترکی میں رہ کر چلا رہا تھا پاکستان میں ہی شفٹ کر لیا تھا، تو اسے آج آفس جلدی پہنچنا تھا۔ آفس کے لیے اسے کچھ نیو سٹاف کو ہائر کرنا تھا جس کے لیے اسے انٹرویو لینے تھے۔ اس نے گاڑی آفس کی جانب بڑھائی۔ سورج کی کرنیں چہار جانب پھیلتی اپنا اثر و رسوخ بکھیرتے مریم کے کمرے میں چپکے سے داخل ہونے کی کوشش کرتی، مگر کھڑکی پر گہرے اور بھاری پردوں کی موجودگی میں ناکام ہوتے واپس مڑ آتی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، مگر شاید مریم کا اب تک اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا اور ایک عجب سا سکوت چھایا ہوا تھا، مگر مریم کے چہرے پر اضطراب کی پرچھائی نمایاں تھی۔
वो नींद में कसमसा रही थी, माथे पर शिकने नमूदार हुई और वो नफ़ी में सर हिलाते दाएं बाएं सर को जुम्बिश देने लगी। अचानक नींद का खुमार टूटा और वो हड़बड़ाते उठ बैठी। उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरे पर खौफ की परछाई थी, सांस फूलती बार बार गले में अटक रही थी। उसने बेसाख्ता अपने स्याह बालों पर हाथ फेरा जो कमर से काफ़ी नीचे आते थे। नहीं नहीं नहीं, मेरे बाल नहीं। वो दीवानावार अपने बालों को छूकर देख रही थी, अपनी बेतरतीब सांसों की परवाह किए बगैर। वो जल्दी से उठते जल्दी से आईने के सामने खड़ी। उसने अपने बालों को देखा और एक ठंडी सांस खींची। वो सांस उसके गले में कहीं अटक गई। वो जल्दी से साइड टेबल की जाने बढ़ी और दराज से इनहेलर निकालते मुंह के साथ लगाते पंप किया। एक दफ़ा, दो दफ़ा और फिर उसका सांस बहाल हुआ। वो धीरे धीरे बेड पर बैठी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। तो क्या वो ख्वाब था? हाँ, वो ख्वाब था। शुक्र है कि वो ख्वाब था। वो ख्वाब नहीं, माजी का अक्स था। जो भी था बहुत भयानक था। उसने अपने पसीने से तर चेहरे पर हाथ फेरा, एक साया उसके चेहरे पर लहराया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने में शिद्दत थी, जुनून था। रोते हुए 2 दफ़ा उसका सांस अटका और उसने अपने इनहेलर का इस्तेमाल करते सांस को बहाल किया। उसके रोने में कमी आई तो उसने जल्दी से गहरे गहरे सांस लेते खुद को नॉर्मल किया। उसका तनफ्फुस कुछ बहाल ही हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं। मरियम हाथों को बेड के दाएं बाएं रखते थोड़ा आगे को होते बोली। दरवाज़ा खोलते आयशा सुल्तान अंदर दाखिल हुई। खैरियत तो है? अभी तक सो रही थी? आयशा सुल्तान हाथ में नाश्ते की ट्रे लाए बोली। जी बस वो रात को ज़रा देर से सोई थी तो बस, मरियम ने बोलते हुए नरमी से आंखें उठाकर उन्हें देखा। लग भी रहा है। आंखें तो देखो ज़रा कैसे सूजी हुई हैं, आयशा सुल्तान ने बोलते साथ ही नाश्ता टेबल पर रखा। अब मरियम क्या बताती कि आंखों की ये सूजन ना सोने की वजह से नहीं बल्कि कोई और ही वजह से है। तुम्हें पता है, जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं मेरा दिल जैसे उदास होता जा रहा है। ये ख्याल बहुत बेचैन करता है कि तुम रुखसत होकर इस घर से चली जाओगी। आयशा सुल्तान मरियम के साथ बैठते हुए उदासी से बोली। तो रोक ले फिर, मरियम हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। बस खैर से अपने घर की हो जा। हर बेटी को एक ना एक दिन तो रुखसत होना ही होता है। वो मरियम की पीठ पर हाथ रखते हुए बोली तो बेसाख्ता वो आयशा सुल्तान के गले लगते फूट फूट कर रो दी। उसको तो जैसे बहाना मिल गया था। अरे अरे, ये क्या, तुम तो रोने लग गई? ना मेरा बच्चा ना, तुम तो मेरी बहुत ही समझदार और बहादुर बेटी हो। यूँ रो मत मेरी जान। वो उसके गिर्द बाजू मजबूती से हायल करती उसे चुप कराने लगी। वो चुप होने की बजाय और शिद्दत से रोने लगी थी। आंखें तो उनकी भी नम हो चुकी थी, मगर उन्होंने अपने आंसुओं पर बंद बांधते उसे चुप कराया और उसे बाथरूम जाने को बोला। वो बाथरूम से मुंह हाथ धोकर आई तो आयशा सुल्तान ने उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाया। इसके बाद वो कमरे से निकल गई और मरियम तैयार होने ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। बलाज और हनान उस वक्त गाड़ी में मौजूद शादी की तैयारियों के किसी काम से जा रहे थे। घर में सबसे बड़े होने का यही तो नुकसान था कि बलाज बेचारा चीफ मिनिस्टर होते हुए भी काम कर रहा था, क्योंकि अब्बा हजूर के बकौल जो काम इंसान खुद अपनी निगरानी में अच्छे से करता है वो काम कोई और नहीं कर सकता। हनान गाड़ी ड्राइव कर रहा था जबकि बलाज उसके साथ पैसेंजर सीट पर बड़ा जमान था। उनसे ज़रा फासले पर गार्ड्स की 2 गाड़ियाँ उनके पीछे पीछे आ रही थी। हनान अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था कि अचानक 2 लड़कियां गाड़ी के सामने आई। हनान ने बर वक्त ब्रेक लगाते गाड़ी को रोका। वो दोनों झटके से आगे को हुए। सामने खड़ी उन दोनों लड़कियों को तो जैसे कोई होश ही ना था। वो अनूस डीठों की तरह वैसे ही खड़ी थी। हनान गुस्से से बाहर निकला और उन दोनों के सरों पर जा खड़ा हुआ। आपको कोई सेंस है? इस तरह से गाड़ी के सामने खड़ी हो गई हैं। हनान बामुश्किल अपने गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हुए बोला। बलाज जल्दी से गाड़ी से निकला और उनकी तरफ बढ़ा। वो दोनों लड़कियां उसे यूँ गुस्से में देखते डर कर ज़रा पीछे को हुई। देखिए, हम तो रोड क्रॉस कर रहे थे, हमें आपकी गाड़ी नहीं दिखी, जुमरत हिम्मत जमा करते बोली। बलाज ने जब उन दोनों की तरफ देखा तो उसे एक बार लगा था उनको पहचानने में। आप दोनों? बलाज हैरत से जुमरत और अफनान की तरफ देखते हुए बोला। वो दोनों उस वक्त फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा में मलबूस दुपट्टे को सलीके से सर पर ओढ़े हुए खौफ से उन्हें देख रही थी। अफनान की नज़र जब बलाज पर पड़ी तो उसके चेहरे की रंगत मज़ीद जर्द हुई। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? बलाज ने एक दफ़ा फिर सवाल किया तो हनान अब की बार बलाज की तरफ मतवज्जो हुआ। तुम कैसे जानते हो इनको? हनान बोला। ये अफनान है और ये जुमरत। पागल, उसने हनान को आंखें दिखाते बोला, जबकि पागल लफ्ज़ उसने मुँह में ही बोला था। हनान ने सुनते ही आबरू अचकाई और गहरा सांस लिया। वो बलाज भाई, हम तो बस यहाँ बुक स्टोर तक आए थे, जुमरत धीमे लहजे में बलाज से बोली। अकेली? हनान बोला तो जुमरत ने हनान की जानिब देखा। नहीं, वो ड्राइवर छोड़ कर गया, हमें ज़रा देर लगनी थी तो हमने उन्हें भेज दिया। अब की मर्तबा अफनान बोली थी। तो क्या हो गया होगा आपका काम? हनान उनके हाथ में मौजूद बैग्स देखकर बोला तो दोनों ने इस बात में सर हिलाया। चले फिर आए, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। बलाज हाथ के इशारे से उन्हें गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला।
نہیں، وہ دراصل ڈرائیور انکل وہاں کھڑے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ زمرت نے نرمی سے انکار کرتے سڑک پار اشارہ کیا جہاں واقعی میں ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا مگر متوجہ نہ ہوتا۔ ان دونوں نے سر اس بات میں لایا۔ بلاج نے حنان کو اشارہ کیا تو حنان ان دونوں کو ہاتھ سے اشارہ کرتے اپنے آگے چلنے کو بولتا ان کے پیچھے ہوا۔ زمرت نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ حنان نے انہیں سڑک کراس کروائی اور انہیں گاڑی تک چھوڑا۔ افنان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی جبکہ زمرت کی سائڈ کا دروازہ حنان نے بذات خود کھولا تھا۔ زمرت گاڑی میں بیٹھی تو اس نے نرمی سے دروازہ بند کرتے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کو بولا اور کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ حنان کی نظروں نے دور تک اس گاڑی کا تعاقب کیا تھا۔ پہلی نظر کا ٹکراؤ تھا اور دل میں محبت کا احساس جاگا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور سڑک دوبارہ پار کرتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا جہاں اب ڈرائیونگ سیٹ پر بلاج بیٹھا تھا۔ حنان خاموشی سے پیسنجر سیٹ پر آ بیٹھا تو بلاج نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا ہوا؟ ڈرائیونگ سیٹ پر کیوں آ گیا؟ حنان بلاج سے بولا۔ میں کیوں؟ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، بلاج سنجیدگی سے مگر شرارت سے بولا۔ کیا مطلب؟ حنان ناسمجھی سے بولا۔ لگتا ہے دل پر کافی گہری چوٹ لگی ہے، بلاج اس کی جانب دیکھتے مسکرا کر بولا۔ بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی، حنان گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تیرا بھی حال مجھ سے مختلف نہ تھا ویسے۔ اب حنان کی باری تھی۔ میرا زخم تو اب پرانا ہو چکا ہے مگر تازگی ابھی بھی برقرار ہے، بلاج سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو حنان بھی مسکرا دیا اور پھر دونوں بے ساختہ ہی ہنس پڑے۔ فرحان 1.5 گھنٹہ پہلے ہی آفس پہنچا تھا اور کچھ ہی دیر پہلے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا تھا مگر اب تک اسے کوئی خاص امپریشن نہیں ملا تھا۔ وہ ایک امپلائی کو فون کر کے کہنے ہی والا تھا کہ اور لوگوں کو انٹرویو کے لیے نہ بھیجے کہ اسی وقت اس کے کمرے میں ایک اور لڑکی انٹرویو کے لیے داخل ہوئی جسے دیکھ کر فرحان شاکڈ ہوا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی صبح فرحان نے مدد کی تھی۔ ہاں وہی احسان فراموش لڑکی، بالکل وہی۔ اس لڑکی کی نظر فرحان پر پڑی تو اس نے الٹے قدم واپس لیے۔ رکیں آپ، فرحان کی آواز پر اس کے قدم وہیں جم گئے مگر مڑی پھر بھی نہیں۔ آپ یہاں انٹرویو دینے آئی ہیں تو انٹرویو دے کر ہی جائیے مس، فرحان سکون سے کرسی کی پشت پر ٹیک لگائے بولا۔ اس کو کیسے مزہ آ رہا تھا یہ منظر دیکھتے۔ وہ لڑکی قدم قدم چلتے اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی۔ وہ اس وقت کالے رنگ کی قمیص شلوار میں ملبوس دوپٹے کو سر پر جمائے ہوئے تھی۔ آپ کو یہ جاب کیوں چاہیے مس؟ وہ مس کہتے رکا۔ ہیر آفندی، وہ لڑکی بولی۔ نائس نیم، فرحان اپنی تھوڑی کو مسلتے ہوئے بولا۔ تو مس ہیر آفندی آپ کو یہ جاب کیوں چاہیے؟ اس نے پھر وہی سوال داغا۔ سر ایکچولی مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی، جسے کچھ غلط نہ بول دیں۔ آپ کے گریڈز میں نے دیکھے ہیں، کافی اچھے ہیں ماشاءاللہ سے، فرحان بولا جبکہ اس نے فائل تک نہیں کھولی تھی۔ تھینک یو سر، وہ گردن جھکاتے بولی۔ کون کون ہے آپ کے گھر میں؟ ایک اور سوال داغا کیا؟ سر میں اور میرا بھائی۔ کیا کرتا ہے آپ کا بھائی؟ ذلیل و خوار کرتا ہے، یہ اس نے دل میں سوچا تھا۔ سر وہ 4 سال کا، اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو بس وہیں جاتا ہے۔ ہی نرمی سے بولی۔ اوہ نائس، انٹرسٹنگ، اتنا چھوٹا بھائی، فرحان بولا۔ کچھ دیر ان کے بیچ خاموشی حائل رہی جسے فرحان کی آواز نے توڑا۔ تو پھر کب سے جوائن کر رہے ہیں آپ ہمیں؟ فرحان کے یہ الفاظ کسی کے کانوں میں خوشی کی رمق لیے گونجے تھے۔ ہیر نے بے یقینی سے فرحان کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے بولی، جی آپ جب آپ کہیں، وہ بولی تو فرحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ریسیپشن سے آپ اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیجئے اور کل سے آپ ہمیں جوائن کر لیں۔ بے شک، فرحان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جی سر، تھینک یو سر، وہ یہ کہتے ساتھ اٹھی اور اپنی سی وی اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فرحان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ماہین اس وقت اپنے دوست کے ساتھ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی کہ اچانک سے جہان کسی جن کی طرح نمودار ہوتا اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا اور اس کی پلیٹ سے چپس اٹھا کر کھانے لگا۔ ماہین کا یہ دیکھ کر میٹر 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ اس نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ منحوس ذلیل آدمی، ماہین بولی۔ ویری بیڈ، لڑکی ہونے والی شوہر کو ایسے نہیں کہتے، جہان اسے درس دیتے ہوئے بولا۔ اٹھو یہاں سے پہلی فرصت میں، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی۔ اور تم دوسری فرصت میں میری بات سنو، جہان اب کی بار سنجیدگی سے بولا۔ ماہی نے سینے پر ہاتھ باندھے اور اسے دیکھنے لگی جبکہ اس کی دوست کب سے ان دونوں کی نوک جھوک کو انجوائے کر رہی تھی۔ دیکھو، رشتہ تو ہو ہی گیا ہمارا، بہت جلد نکاح بھی ہو جائے گا اور تم میرے ہاتھوں سے فوت ہو جاؤ گے، سمجھے؟ دفع ہو یہاں سے، ماہین چڑھ کر بولی۔ بی سیریس، میں مذاق نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دوستی کر لینی چاہیے، جہان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اور تم سے دوستی کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ماہین بولی۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، تمہاری پوزیشن یونیورسٹی میں اسٹرانگ ہوگی۔ دیکھو، ایک 11 ہوتے ہیں، باقی تمہاری اپنی مرضی، جہان اسے اس کے ساتھ رہنے کے فوائد بتاتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے پھر، ماہین آئی برو اچکاتے ہوئے بولی۔ بولو کیا ہے تمہاری شرط؟ جہان نے پوچھا۔ نکاح کے بعد تم مجھے بائک چلانا سکھاؤ گے؟
महीन ने शर्त रखी। ये तो कोई मसला ही नहीं है, जेहान हाथ आगे करते हुए बोला, जिसे महीन ने थामा। उन दोनों ने शेक हैंड किया और दोस्ती कर ली। अल्लाह ही खैर करे अब यूनिवर्सिटी पर। ज़रनूर उन दोनों की दोस्ती की तरफ इशारा करते हुए बोली। शाम ढलती और सूरज अरूज से जवाल का सफ़र तय करता। चांद को अरूज बख्शता कहीं गुम हो चुका था। चांद पूरी आबोताब से आसमान पर अंधेरा किए सुकून से तन्हा चमचम करते चमक रहा था। आसपास उसके साथी चंद सितारे चमक रहे थे, मगर उनको देखे कौन। ये दुनिया सिर्फ लो देती चमक की तरफ माइल होती है, मगर कौन जाने कि हर चमकदार शय सोना नहीं होती। मगर कौन समझे? हाँ कौन? बशर। क्या मजाक है? हाँ बिल्कुल। यह मंजर था सुल्तान हवेली का, जहाँ लाउंज में सुल्तान हवेली और कारा भी मैंशन के तमाम मकीन मौजूद आमने सामने बैठे थे। माँ सिवा महीन और जुमरत के अब्बा हजूर ने दाद जी को फ़ोन करते खुद शादी की तारीख तय करने के लिए उन्हें मदऊ किया था। वो चाहते थे कि शादी से चंद दिन पहले निकाह की रस्म अदा कर दी जाए ताकि कोई तंगी पेश न आए। बरहान बार बार आंखों के घसीले इशारों से मरियम को मतवज्जह करने में लगा था कि वो इनकार करे, मगर मरियम सुकून से उसे इग्नोर करते उसे सुलगा रही थी। शातिर औरत, ये बरहान ने दिल में कहा था। सब लोग बारी बारी एक दूसरे का मुंह तक रहे थे, साथ साथ चाय और लवाजमात से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि दाद जी ने बात का आगाज़ किया। तो बताओ फिर। मेरा तो ख्याल है कि आज सोमवार का दिन था, तो इस हफ्ते के जुमे का दिन कैसा रहेगा निकाह के लिए? फिर अगले हफ्ते की रुखसती रख लेते हैं। दाद जी ने अपनी बात आगे रखी। यही मुनासिब है मेरे ख्याल से। तुम लोग क्या कहते हो? अब्बा हजूर अपने बेटों की तरफ इशारा करते हुए बोले, जिन्होंने सर इस बात में हिलाया। जी यही मुनासिब है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। बहरोज साहब बोले, तो फिर ठीक है, इस जुमे को निकाह की रस्म होगी और अगले हफ्ते की जुमेरात जुमे और हफ्ते को बाकी तकरीबात होंगे। दाद जी और अब्बा हजूर ने फैसला सुनाया तो सब खामोश हो गए। बहरान का बस नहीं चल रहा था कि उठकर दीवार में सर मारे। खुद का नहीं, मरियम का। वो पागल थोड़ी है। और दूसरी तरफ अहमद और मुराद का बस नहीं चल रहा था कि उठकर नाचने लग जाएं। वो सब लोग खुश गप्पियों में लगे थे। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये दो ख़ानदान कभी आपस में नाराज़ भी थे। इसी सब के दौरान एक 32 साला नौजवान लाउंज में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फरहान लाउंज में दाखिल होता तमाम बुज़ुर्गों के चेहरों के रंग उड़ा चुका था। आयशा सुल्तान ने बेसाख्ता रोनी सूरत बनाकर अपने शौहर की तरफ देखा, जिन्होंने उन्हें आंखों से तसल्ली दी। फरहान की आमद उन सब के लिए गैर मुतवक्को थी और ख़तरे की घंटी भी। तुम? अब्बा हजूर के मुँह से बेसाख्ता निकला। फरहान भाई। अब्बा हजूर के साथ साथ हनान भी बोला और अपनी जगह से खड़े होते फरहान की तरफ बढ़ते उसके गले से लगा। सबने ताज्जुब से उन्हें देखा तो दूसरी तरफ मरियम अपनी जगह साकित हुई। वो पत्थर की मूरत बनी फरहान को देख रही थी। कितना बदल गया था वो। हाँ वो बदल गया था। कौन कहता है कि वक्त बदल जाता है और वक्त के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है? जो भी कहता है बाखुदा बिल्कुल ठीक कहता है। अचानक से महीन सीढ़ियाँ उतरती वहाँ आई तो उसने सख्ती में खड़ी मरियम को हिलाया। क्या हुआ आपी? नहीं कुछ नहीं, मरियम गायब दिमागी से बोली तो बेसाख्ता फरहान की नज़र उससे मिली। नज़रों का टकराव हुआ और आसपास की आबो हवा साकी तो जामिद हो गई। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उनका सुकूत हनान की आवाज़ ने तोड़ा। माहीन, गुड़िया इधर आओ, फरहान भाई से मिलो। महीन फरहान की तरफ आई तो फरहान ने उसके सर पर हाथ रखा। कैसी हो गुड़िया? वो महीन को कह रहा था, मगर तवज्जो बार बार मरियम की जानिब उठ रही थी। महीन के बाद इशाल उससे मिली। फरहान ने उसके सर पर भी हाथ रखा और फिर मरियम को देखने लगा। माजी की परछाई किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में चली। मरियम ने आंखों का जाविया बदला और रुख मोड़कर जाने ही लगी कि फरहान की आवाज़ में उसके कदम जामिद कर दिए। मरियम, उसने उसे पुकारा। मरियम ने सख्ती से आंखें मींची और रुख मोड़कर फरहान को देखा। बहरान खामोशी से ये सारा मंजर देख रहा था। ना जाने क्यों उसे फरहान से बिला वजह की चिढ़ हो रही थी, या शायद जलन। जलन? हाँ जलन। कैसी हो? फरहान ने मरियम से पूछा। सब हैरानगी से उसे देख रहे थे। मैंने आपको नहीं पहचाना। एक कूड़ा फरहान के दिल पर लगा था। मरियम को अपनी आवाज़ कुएं से आती सुनाई दी। तुमने मुझे नहीं पहचाना? फरहान ने अपने सीने पर उंगली रखते कहा। वो कैसे बर्दाश्त करे ये सब? कहाँ जाए, किसको बताए? मरियम अभी कुछ बोलती कि आयशा सुल्तान रोशनी की रफ्तार से खड़ी होती मरियम का बाजू पकड़ चुकी थी। मेरी बेटी बहुत छोटी थी जब तुमसे मिली थी, उसे याद नहीं होगा। खैर तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। आयशा सुल्तान हवास बाख्ता होकर बोली। मरियम ने गायब दिमागी से उन्हें देखा तो आयशा सुल्तान ने उसे ऊपर भेजा। फरहान की नज़रों ने तब तक उसे देखा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई।
بحران کا بس نہ چلا کہ اٹھ کر فرحان کی گردن مروڑ دے، مگر وہ خاموش رہا اور خود حیران تھا اپنے اوپر۔ فرحان نے سختی سے آنکھیں میچی اور ابا حضور کو چڑھتی نظروں سے دیکھتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کے اندر کچھ سلگنے لگا تھا، وہ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا، جل رہا تھا۔ کافی اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یوں ساتھ دیکھ کر، فرحان بولا تو سب نے مسکرا کر سر اس بات میں لایا، اور ہمیں تمہیں یہاں دیکھ کر برخوردار۔ ابا حضور بولے، واقعی؟ فرحان نے تصدیق چاہی۔ اب آ ہی گئے ہو تو شادی میں شرکت کر کے ہی جانا، محمد صاحب شفقت سے بولے۔ اوہ اچھا، مبارک ہو آپ سب کو۔ ضرور، کیوں نہیں، ویسے بھی میں اب مکمل طور پر یہیں شفٹ ہو چکا ہوں۔ واقعی؟ حنان بولا تو فرحان نے سر اس بات میں ہلایا۔ فرحان، مجھے یقین ہے تم نے اور مریم نے آپس کے تمام گلے شکوے دور کر لیے ہوں گے، اب خیر سے شادی ہونے والی ہے۔ ابا حضور نے جان بوجھ کر کہا تو بے ساختہ فرحان ان کی طرف متوجہ ہوا، مگر اس سے پہلے وہ بولتا فرحان بولا، ایک منٹ، مریم کا رشتہ؟ اور کس سے؟ فرحان نے پوچھا۔ ابا حضور آپ، ابھی وہ کچھ بولتا کہ عائشہ سلطان بولی، تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو فرحان؟ تم تھک گئے ہوگے، میں تمہارے لیے کمرہ سیٹ کرواتی ہوں، تم آرام کرو۔ عائشہ سلطان اسے بولنے سے روکتے ہوئے بولی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ابا حضور سے مخاطب ہوا تو ابا حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ان سب سے معذرت کرتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ فرحان نے ایک چڑھتی نگاہ بحران پر ڈالی اور ان کے پیچھے چل دیا۔ عائشہ خاتون بھی ان کے پیچھے دوڑی چلی گئی۔ سب نے ان کی بے چینی کو نوٹ کیا مگر خاموش رہے۔ وہ لوگ جب کچھ دیر مزید وہاں بیٹھے رہے، بلاج ایک ضروری کام کے لیے ان سے معذرت کرتا باہر چلا گیا، جبکہ شہروز سلطان بھی اب ابا حضور کے کمرے کی طرف بڑھے تھے تو وہ لوگ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بحران ابا حضور سے بات کرنے کے بہانے وہیں رکا، جبکہ کارابے مینشن کے تمام افراد مینشن کے لیے نکل چکے تھے۔ بحران پور سے واپس لاؤنج میں آیا تو سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، شاید انہیں بحران کے نہ جانے کی خبر نہیں تھی۔ بحران نے موقع غنیمت سمجھتے اپنے قدم ابا حضور کے کمرے کی سمت بڑھائے۔ مریم اپنے کمرے میں زمین پر ساکت و جامد بیٹھی تھی تو وہ آ گیا۔ اب کیا فائدہ؟ کیا کرنے آیا وہ؟ کیا مجھے لینے؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، ہرگز نہیں۔ وہ خود سے بولے جا رہی تھی، اسے ابا حضور سے بات کرنی تھی، وہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ سب جانتی، اسے سب یاد ہے، ماضی کا ہر نقش اس کے دل و دماغ پر ثبت ہے، اس لیے اسے بات کرنی تھی۔ وہ ابا حضور کے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تو پتہ نہیں اب فرحان اور مریم کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی۔ باقی ابھی یہ رشتے ہی چل رہے ہیں، اتنے زیادہ کپلز ہیں یار، اتنے زیادہ کپلز ہیں۔ اچھا، جہان کا تو کپل ہو گیا مہین کے ساتھ، حاتم کا کپل ہو گیا، کیا نام تھا اس کا، دانین کے ساتھ، یہی نام تھا شاید اس کا، اور موسیٰ کا مشل، موسیٰ کون ہے یار؟ مجھے موسیٰ کا پتہ نہیں چلا، وہ ادھر میرا وہ کارابے تو نہیں ہے، کوئی اور ہے اس کا، تو اس کا مشل کے ساتھ، مراد کا مہاپارا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اور اتنے زیادہ ہیں، زمرت کا پتہ نہیں کون ہے، وہ کدھر کی ہے، اور اس کے بعد افنان کون ہے یار، بہت ہی لڑکے لڑکیاں ہیں۔ اور اب ایک یہ فرحان نکل آیا اور اس کی بھی کوئی ایک لڑکی، ہیر سم تھنگ، یہ بھی ایک لڑکی ہے یار، بہت کپل ڈالے انہوں نے، رچ کے کپلز ہیں اس میں، تو مزہ تو آ رہا ہے، اچھا بھی لگ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ فرحان کیا ہے اس کا، مریم کا، اور بحران کو جیلسی ہو رہی ہے بھائی، اب وہ تو شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر اس کو جیلسی کیوں ہو رہی ہے؟ عجیب بے تکا انسان ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔